حضرت عباس نے کربلا میں وہ وفا کی داستان رقم فرمائی کہ رہتی دنیا تک یاد کی جائے گی۔ آپ کی بہادری کے قصے قیامت تک سنائے جائیں گے۔ آپ نے اپنے بھائی امام حسین سے ایسی وفا کی کہ قیامت تک ایک بھائی اپنے دوسرے بھائی کے لیے نہیں کر سکتا۔ اب باری ہے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی میدان کارزار میں جانے کی۔ حضرت عباس کے پاس حضرت سکینہ آئیں اور عرض کی، چچا جان، ہم تمام بچے پیاس سے تڑپ رہے ہیں، ہماری زبانیں پیاس کی شدت سے سوکھ گئی ہیں، آپ ہمارے لیے پانی لے آئیں۔ آپ نے حضرت سکینہ کی یہ بات سنی تو آپ کا کلیجہ پھٹ گیا۔ حضرت عباس نے فرمایا، اے سکینہ، میں ابھی پانی لے کر آتا ہوں۔ چنانچہ امام عالی مقام کے علم بردار حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ امام حسین سے میدان میں جانے کی اجازت طلب کر رہے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ بھائی جان، سارے بھائی بھتیجے اور بھانجوں نے تو بھوکے پیاسے جام شہادت نوش کر لیا، مگر اب ننھے ننھے شیرخوار بچوں کا پیاس سے تڑپنا اور ان کا بلکنا مجھ سے دیکھا نہیں جاتا۔ مجھے اجازت دیجیے کہ میں جا کر فرات سے ایک مشکیزہ پانی لاؤں اور ان پیاسوں کو پلاؤں۔ حضرت عباس کی آنکھیں اشکبار ہیں، حضرت امام حسین کی آنکھیں اشکبار ہیں۔ فرمایا، بھائی عباس، تم ہی میرے علمبردار ہو، اگر پانی لانے میں تم شہید ہو گئے تو پھر میرا علم کون اٹھائے گا اور میرے زخم دل پر مرہم کون لگائے گا؟ حضرت عباس نے عرض کی، میرے بھائی، میری جان آپ پر قربان، مجھے پانی لانے کی اجازت ضرور دیجیے۔ اب ننھے ننھے بچوں کی پیاس کی تکلیف میری قوت برداشت سے باہر ہے۔ بس آخری تمنا یہی ہے کہ ساقی کوثر کے جگر پاروں کو چند گھونٹ پانی پلا کر میں بھی اپنے بھائیوں کے پاس جا پہنچوں۔ حضرت امام حسین نے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے جب یہ بہت زیادہ اصرار دیکھا تو انہیں سینے سے لگایا اور اشک بار آنکھوں کے ساتھ ان کو اجازت دے دی۔ وہ ایک مشکیزہ کاندھے پر لٹکا کر گھوڑے پر سوار ہوئے اور فرات کی طرف روانہ ہوئے۔ یزیدی فوج نے جب حضرت عباس کو فرات کی طرف آتا ہوا دیکھا تو روک دیا۔ آپ نے فرمایا، اے کوفیو، خدا تعالیٰ سے ڈرو اور رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے تھوڑی شرم کھاؤ۔ افسوس، صد افسوس کہ تم لوگوں نے بے شمار خطوط بھیج کر نواسے رسول کو بلایا، اور جب وہ سفر کی مشقتیں اٹھا کر تمہاری زمین پر جلوہ افروز ہوئے تو ان کے ساتھ تم نے بے وفائی کی۔ دشمنوں سے مل کر ان کے تمام رفقا اور عزیز و اقارب کو شہید کر دیا۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کو ایک ایک بوند پانی کے لیے ترسا رہے ہو۔ سوچو قیامت کے دن ان کے نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ کوفیوں نے جواب دیا کہ اگر ساری دنیا پانی ہو جائے تب بھی ہم تمہیں پانی کا ایک قطرہ نہیں لینے دیں گے جب تک کہ حسین یزید کی بیعت نہ کر لیں۔ ظالموں کا جب یہ جواب سنا تو آپ کو جلال آ گیا۔ آپ نے فرمایا، حسین سر کٹا سکتے ہیں لیکن باطل کے سامنے جھکا نہیں سکتے۔ مرد حق باطل کے آگے خوف کھا سکتا نہیں، سر کھٹا سکتا ہے لیکن سر جھکا سکتا نہیں۔ پھر حضرت عباس شیر کی طرح ان پر جھپٹے اور تلواریں آبدار دھواں دھار چلانے لگے، یہاں تک کہ بہت سے دشمنوں کو موت کی نیند سلاتے ہوئے فرات کے قریب پہنچ گئے۔ پانی کے ایک کنارے والی فوج نے جب آپ کو دیکھا تو وہ آہینی دیوار بن گئے، مگر شیر خدا کا شیر مارتے کاٹتے اور دشمنوں کی صفوں کو چیرتے پھاڑتے آگے بڑھا اور گھوڑے کو فرات میں داخل کر دیا۔ مشکیزہ بھرا اور ایک چلو ہاتھ میں پانی لے کر پینا چاہا کہ ننھے ننھے بچوں کی پیاس کا تڑپنا اور بلکنا یاد آ گیا تو آپ کی غیرت ایمانی نے یہ گوارا نہ کیا کہ ساقی کوثر کے دلارے اور علی و فاطمہ کے جگر پارے تو پیاس سے تڑپیں اور ہم سیراب ہو جائیں۔ آپ نے چلو کا پانی ڈال دیا اور بھرا ہوا مشکیزہ بائیں کاندھے پر لٹکائے ہوئے نکل پڑے۔ چاروں طرف سے شور ہوا، راستہ روک لو، مشکیزہ چھین لو، پانی بہا دو کہ اگر حسین کے خیمے تک پانی پہنچ گیا تو پھر ہمارا ایک سپاہی نہیں بچے گا، سب کی عورتیں بیوہ ہو جائیں گی اور سارے بچے یتیم ہو جائیں گے۔ اور حضرت عباس اس کوشش میں رہے کہ کسی طرح اہل بیت نبوت کے پیاسوں تک یہ پانی پہنچ جائے۔
جب دشمنوں نے آپ کو چاروں طرف سے گھیر لیا تو آپ نے ببر شیر کی طرح حملہ کرنا شروع کر دیا۔ لاشوں پر لاش گرانے لگے اور خون کی نالیاں بہنے لگیں، اور شیر خدا کے شیر نے ثابت کر دیا کہ میرے بازوؤں میں قوت حیدری اور رگوں میں خون علی ہے۔ آپ برابر دشمنوں کو مارتے کاٹتے اور چیرتے پھاڑتے ہوئے خیمہ حسین کی طرف بڑھتے چلے جا رہے تھے کہ ایک بدبخت جس کا نام زرارہ تھا پیچھے سے دھوکہ دے کر ایسی تلوار چلائی کہ ہاتھ کاندھے سے کٹ کر الگ ہو گیا۔ آپ نے فوراً داہنے کاندھے پر مشکیزہ لٹکا لیا اور اسی ہاتھ سے تلوار بھی چلاتے رہے۔ پھر اچانک نوفل بن ارزق خبیث نے داہنا بازو بھی کاٹ دیا۔ اب آپ نے مشکیزے کو دانتوں سے پکڑ لیا، مگر مشکیزہ کا خیمہ حسین تک پہنچنا اللہ رب العزت کو منظور نہ تھا۔ ایک بدبخت کا تیر مشکیزے میں ایسا لگا کہ پار ہو گیا اور اس کا پانی بہہ گیا۔ پھر ظالموں نے چاروں طرف سے گھیر کر آپ کو زخموں سے چور چور کر دیا، یہاں تک کہ آپ گھوڑے کی زین سے زمین پر آ گئے اور یا اخاہ ادرکنی فرمایا، یعنی اے بھائی میری خبر گیری فرمائیے۔ امام عالی مقام دوڑ کر تشریف لائے، دیکھا کہ عباس علمبردار خون میں نہائے ہوئے ہیں اور عنقریب جام شہادت نوش کرنے والے ہیں۔ شدت غم سے امام کی زبان پر یہ کلمات جاری ہوئے، الآن انکسر ظہری، اب میری کمر ٹوٹ گئی۔ پھر عباس علمبردار کی لاش کو آپ اٹھا کر خیمے کی طرف لا رہے تھے کہ ان کی روح کف سے انصری سے پرواز کر گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وفا کی آخری منزل کا نام ہے عباس، جہاں میں صبر و رضا کو حسین کہتے ہیں۔ حضرت عباس علمبردار رضی اللہ تعالی عنہ نے کربلا میں وہ وفا کی داستان رقم فرمائی کہ قیامت تک کوئی ایک بھائی اپنے دوسرے بھائی کے لیے نہیں کر سکتا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے بہادری کے کربلا شریف کے میدان پر وہ جوہر دکھائے کہ رہتی دنیا تک یاد کیا جائے گا۔ قیامت تک کوئی ایسا شخص آ ہی نہیں سکتا جو حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا مقابلہ فرما لے۔ حضرات محترم، حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی وفائی سے ہمیں یہ سبق لینا چاہیے کہ ہم کتنی بھی مصیبت میں ہوں لیکن ہمیں صبر کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے۔